السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دنیا میں ہمارے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے گناہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے سارے اچھے عمل مٹا دیتا ہے، جو جنت کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے سب سے بڑے حق کے خلاف ہے۔ وہ گناہ ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ بنا جانے سمجھے ایسے کام کر رہے ہیں جو شرک کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ کبھی کسی مجال پر سجدہ، کبھی غیر اللہ سے مدد کی پکار، کبھی تعویذ یا جھاڑ پھونک کو اللہ سے زیادہ مان لینا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بس وسیلہ لے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا برداشت نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے کسی اور کو اللہ کی ذات، صفات یا اختیارات یعنی قدرت میں اس کا شریک ٹھہرانا۔ یعنی جب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، یا اسے نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نشچے ہی اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48۔ یعنی اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کے سارے نیک اعمال مٹا دیے جائیں گے۔ شرک کی قسمیں۔ نمبر 1، شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا۔ جیسے یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ جیسا ہے، کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، یا دعا قبول کر سکتا ہے، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ نمبر 2، شرک فی الصفات، یعنی اللہ کے صفات میں شریک۔ جیسے یہ ماننا کہ کوئی اور بھی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ نمبر 3، شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں شریک۔ جب کوئی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرے، منت مانگے، یا اس سے دعا کرے، یہ سیدھا شرک ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 میں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ آج کے دور کے چھپے ہوئے شرک۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج شرک صرف مورتیوں تک سیمت نہیں، بلکہ ہمارے دلوں، گھروں اور عادتوں میں آ گیا ہے۔ نمبر 1، کسی پیر یا بابا سے دعا مانگنا۔ حضرت مجھے اولاد دے دو، مجھے کامیابی دے دو، جب کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، تعویذ اور نظر اتروانے میں یقین رکھنا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ چیزیں خود بخود اثر کرتی ہیں تو یہ شرک ہے، یہ شرک۔ نمبر 3، کسی کی قبر پر جا کر سجدہ کرنا یا وہاں نظر نیاز رکھنا، یہ سیدھا شرک ہے، کیونکہ سجدہ، منت، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، کسی غیر اللہ سے ڈرنا یا امید رکھنا۔ جیسے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو بابا ناراض ہو جائیں گے، اگر منت نہیں چڑھائی تو نقصان ہو جائے گا، یا اللہ کے اختیار کو بانٹنا ہے، اور یہی شرک ہے۔ شرک کے انجام۔
नंबर 1, शिर्क सारे नेक अमाल मिटा देता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अज-जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65 में, अगर तूने शिर्क किया तो तेरे सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। अगर तूने शिर्क किया तो तेरे सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। नंबर 2, शिर्क करने वाला जहन्नम का हकदार है। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसके लिए जन्नत हराम कर दी गई है और उसका ठिकाना जहन्नम है। सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में। नंबर 3, शिर्क की हालत में मरना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को नहीं, जब तक इंसान तौबा ना करे। शिर्क से बचने का रास्ता, तौहीद को समझो, यकीन रखो कि अल्लाह अकेला है, वही पैदा करता है, वही देता है, वही लेता है। हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो। दुआ, सजदा, नजर, मन्नत, दान सब सिर्फ उसके नाम पर। गैर अल्लाह के दर से उम्मीद मत रखो। जब ज़रूरत हो हाथ सिर्फ अल्लाह की तरफ उठाओ। कुरान और सही हदीस का इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म ही वो रोशनी है जो शिर्क के अंधेरों को मिटाती है। शिर्क से तौबा करो। अल्लाह दरगुजर करने वाला है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नसीहत, भाइयों और बहनों, कभी किसी बुजुर्ग, पीर, कब्र या ताबीज को इतना मुकद्दस मत समझो कि अल्लाह से बढ़कर हो जाए। अल्लाह ताला ही रब है, खालिक है, रिस्क देने वाला है और मौत जिंदगी देने वाला है। शिर्क सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये अल्लाह के हक पर जुल्म है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचो, अगर आज मौत आ जाए और हम किसी ऐसे काम में हो जो अल्लाह को नापसंद है, क्या हम उसके सामने जवाब दे पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी अनभक्ति, अज्ञानता या समाज के दर्द में हम अपनी आखिरत गंवा बैठे। आज ही अपने दिलों से हर गैर अल्लाह की उम्मीद निकाल दो। अल्लाह ही सुनने वाला है, देखने वाला है और मददगार है। उसी से मांगो, उसी पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह हमें शिर्क से बचा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जाहिर हो या छिपा हुआ। हमारे दिलों को तौहीद की रोशनी से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे सच्चे बंदे हैं। आमीन। आखिरी पैगाम, अगर ये बात तुम्हारे दिलों को छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी का ईमान बच जाए और क़यामत के दिन वो नेक आमाल तुम्हारे हक में गवाही दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।